क्या ये अभी इंडिया में पाए जाते हैं उधर जो हमारे पास पहले आज से 200 साल पहले थे, 100 साल जी पहले? जी वो वे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर कियानी ऑफिशियल पे खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आप दोस्तों को पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए प्रोग्राम का सिलसिला लेकर आते हैं जिसमें लेजेंडरी जो हमारे शौकीन हैं उनके लिए उनको हम इस एक पैनल पे इकट्ठा करते हैं। उसमें बड़े बड़े हमारे बहुत बड़े मुर्गबाजी से रिलेटेड नाम और जिनको मुर्गबाजी से हट के भी इलाके में बड़े अच्छे नामों से जाना जाता है। और उसी तरह हमारे साथ आज जो है हमारे चारों मेजबान मौजूद हैं चारों जगह से। मैं खुद इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ, आपका मेजबान इंग्लैंड से मैं मेजबानी कर रहा हूँ आपकी। अफगानिस्तान का एरिया जो है वो हाजी अमीन साहब अफगानिस्तान से हमारे मेजबान है। गुरुचरण भाई जो है वो हमारे मेजबान है इंडिया से। और पाकिस्तान पूरे को जो हमें कवरेज दे रहे हैं वो है हाकम बंदियाल भाई, ये हमारे मेजबान है। और इनमें से किसी का तारुफ कराना भी मेरे ख्याल में ये सारे आप मेरे से बेटर इनको जानते होंगे क्योंकि मैं तो प्रदेश में हूँ, आप देश में बैठे हुए हैं सारे। तो इन सब भाइयों को खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। दोस्तों जिस तरह हमने बताया था कि अगर कोई भी हमारे इस प्रोग्राम में गलत किस्म के कमेंट्स करेगा तो हम विदाउट किसी भी वार्निंग के उसे रिमूव कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा प्रोग्राम देखें, नहीं अच्छा लगता तो बेशक आप ना देखें। और इसी तरह आपको हमने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम में आप हमसे लाइव सवालात कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम आपको लाइव दिया करेंगे हर प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं बारी बारी अपने सारे दोस्तों को मौका दूंगा कि वो आपसे सलाम दुआ करके अपना जो है वो हाल हवाल पूछ लें। हाजी साहब आप स्टार्ट करें, फिर गुरु भाई, फिर आकम भाई। मैं जी पिशावर से हाजी अमीन और काबुल की नुमाइंदगी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी मेरे जिम्मे है जी। मैं सब भाइयों को सुनने वाले को देखने वाले को मेरा सलाम। मेरा नाम गुरुचरण सिंह चौहान है, मैं इंडिया से हूँ। जी हाकिम बंदियाल डिस्ट्रिक्ट खुशाब और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को मेरी तरफ से सब शौकीन भाइयों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो आप सारे भाई बताएं पिछला हफ्ता खैर खैरियत से गुजरा, आप ठीक ठाक रहे? इसी दौरान हमारे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर लेंगे हमें दोस्त, तो उनको भी थोड़ा मौका मिल जाएगा, मिस नहीं करेंगे कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर से गुजरे जी। गुरु भाई आप, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का जी। गुरु भाई आप ठीक गुजरा आपका हफ्ता भी? जी एकदम फर्स्ट क्लास। भाई साहब पिछले प्रोग्राम में हम जब बातें कर रहे थे तो वहां पे हमारे कुछ सवालात आए थे, जो सवालात हमेशा आते हैं फिर कुछ सवालात रह जाते हैं। तो हमने कहा हुआ है कि जो हमारे ऑनलाइन दोस्तों के सवाल होंगे उनके जवाब देंगे। चूंकि ये सवाल एक काबुल की मुर्गों के मुतालिक था, अफगानी मुर्गों के मुतालिक। हमारे एक दोस्त भाई ने पूछा था कि जो अफगानी मुर्गे हैं ये मैदान में भाग जाते हैं, तो क्या ये वाकई भाग जाते हैं इनको अगर मुश्किल पड़ जाए थोड़ी मैदान में? तो अवैस कियानी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल के जरिए इस्लाह का काम कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। ये सिर्फ काबुली मुर्गों का मसला नहीं है, हर एक नस्ल के मुर्गे हर एक जगह के मुर्गे भाग जाते हैं। ये मेरे शौकीन भाई बैठे हैं, ये बता दे कि कौन सा मुर्गा नहीं भागता। मार से अच्छा भाग जाता है। मार ऐसी सख्त चीज है कि जिनसे जिन भी भागते हैं, जिन्नात भी भागते हैं। असल वजह मालिक की होती है बेटा मेरे भाइयों। मालिक मुर्गे को भगाता भी है, इसमें मालिक बराबर का शरीक होता है। वो कैसे, जरा हमें एक्सप्लेन करें। है और पुराने शौकीन या शिकारी हैं, वो मुर्गे फंस के लड़ते थे और जब मुर्गा फंस जाता था, अब मुर्गा मार खाता था तो मालिक को तो पता है कि मेरा मुर्गा नहीं जीत सकता, वो मौजे के इंतजार में होता है कि मेरा मौजा होगा और मैं जीत जाऊंगा। लोगों के पैसे लगे होते हैं। मुर्गा जो है असील, हर एक मुर्गा मालिक को इशारा देता है कि मैं बस मेरा काम और हो गया और मुझ में दम नहीं है। वो मुर्गे में ऐसे मालिक को समझ आती है क्योंकि उसने रखा होता है। वो सख्त पैरबाजी आखिर में शुरू कर अपनी पूरी ताकत जमा कर लेता है और 2-3 पैर सख्त मार लेता है। वो पैर उसमें नहीं होते उस मुर्गे में। तो ये मालिक को समझना चाहिए कि मेरे मुर्गे में ताकत खत्म हो गई है, ये भाग रहा है। दूसरी मुर्गा ये होता है कि वो अपना घर छोड़ लेता है। उसके मालिक को पता है कि मेरा मुर्ग जो है उसने घर छोड़ दिया है। वो एक 5 मिनट मालिक को दे देता है कि मुझे उठा लो, वो नहीं उठाता। फिर वो सर नीचे कर लेता है कुछ देर के लिए।
تو مالک کو تو سمجھنا چاہیے کہ یار آپ اس کو مار کے نیچے کیوں دے رہے ہو. بھاگ تو وہ مالک بھگاتا ہے اسے, مرغا نہیں بھاگتا. بس اس کی بساط میں نہیں ہوتا, ایک اچھا ہوتا ہے, ایک جیت جاتا ہے. میرے پاس ایک مثال ہے, یہ نوا جنڈا کے ہمارے دوست ہیں اقبال خان, نصیر خان, یہ حاکم ملک حاکم بندیال صاحب بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہوں گے. ان کا مردان میں ایک اچھا مرغا جوڑ ہو گیا. خدا پر یقین کرے اس وقت مرغے بہت لمبی لمبی لڑائیاں کرتے تھے. 2 منٹ میں کچھ ہوا بھی نہیں تھا. زندہ ہے دونوں بھائی, اللہ ان کو زندہ رکھے. میری ملاقات کافی مدت نہیں ہوئی ان سے. 2 منٹ بعد اس نے مرغا اٹھا لیا. 70-80 ہزار 1 لاکھ روپے کی بازی لگی تھی کہ جی کیوں, جی میں ہار گیا ہوں. کیوں؟ وہ جی 2 منٹ میں میرے مرغے نے نہیں مارا, اس کے اور اس کے گھر میں فرق ہے, میں مرغا ضائع کیوں کروں؟ بس میرا مرغا نہیں مار سکتا اس کو, گھر کا محتاج ہے میرا مرغا, کیوں اس کو میں پٹواؤں؟ وہ لوگوں نے شور مچائے کہ جی ہماری بازی لگی. اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ بازی لگاؤ, میرا مرغا ہارے گا یا مارے گا یا مار کھائے گا تو یہ میں کھا رہا ہوں, میں اس کو کیوں مار دلاؤں؟ تو یہ مالک کا کام ہوتا ہے میرے بھائیوں. اب جو ہے موزے کا انتظار مت کرو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرغا مار کھا رہا ہے. اب موزے کے انتظار میں اس کو بھگا لیتے ہو, تو اس میں مرغے کا قصور نہیں ہے, زیادہ مالک کا قصور ہے. اس کے پیر لرزنا شروع ہو جاتے ہیں, کافی کمزوری دکھا رہے. آج کل تو وہ بات ہی نہیں رہی, بہت کم مرغے جو ہے وہ بھاگنے کی, کیونکہ وہ 1 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے, 2 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے. اب وہ یہ ہماری باتیں بھی ان نئے شوقینوں کو کچھ عجیب سی لگیں گی, کیونکہ وہ بڑی بڑی لمبی لمبی پانیاں نہیں ہے, پوری پانی لڑے یا نہیں ہے. 3 پانی ایک کے ہوتے تھے, 3 دوسرے کے ہوتے تھے. اب تو میرے خیال میں ٹوٹل 3 پانی ہو گیا ہے, اور وہ بھی بند ہے. اور ایک پانی میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو لڑائی اس حد تک اب جاتی نہیں ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ مرغے کے بگانے میں مالک کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. زیادہ گرو بھائی حاجی صاحب نے کہا کہ ہر نسل کا مرغا بھاگ جاتا ہے. یہاں پر ہمارے ایک دوست مرزا عمیر اصیل, انہوں نے کہا کہ جو اصیل ہوتے ہیں وہ بھاگتے نہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے امین صاحب کہہ رہے تھے, مان لیجئے ایک یعنی آگے والا کچھ زیادہ ہی مار لیتا ہے اس کو, جس کو زیادہ ہی تکلیف ہونے لگتی ہے, تو اور اس کے لیے کچھ کرنے کا کوئی چانس نہیں رہتا, تو اس وقت وہ باہر نکل جاتا ہے, یا پھر نرم پڑ جاتا ہے, یا پھر بیٹھ جاتا ہے. اب بھاگنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مرغا اپنی لڑائی چھوڑ دے تو وہ بھی سمجھے بھاگ گیا, دل سے ہار گیا. جی ہاں. حاکم بھائی, آپ تو شوق میں ماشاءاللہ, آپ کو کون نہیں جانتا, ایک نام ہے آپ کا, ایک برانڈ ہے حاکم بندیال. جو وہ نام نہیں میں کہتا ہوں, حاکم بندیال ایک برانڈ ہے سمجھے. بڑے ہی اچھے مرغ بازی آپ نے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں مرغا جو بھاگتا ہے اس میں تیاری کا فرق ہوتا ہے, یا اس میں نسلوں کا فرق ہوتا ہے, یا ہر نسل بھاگ سکتی ہے تیاری؟ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی عبید بھائی, میں پہلی بات یہ کہ حاجی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جی, کہ مالک کی کو خود سمجھ ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے جی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 8-9 سال پہلے میرا گھر کا مرغا تھا, اور پہلی لڑائی وہ لڑا تھا 3.25 لاکھ پر جی. اور میرا مرغا چوٹ بہت اچھی لڑتا تھا. اس نے ایک دفعہ پکڑا چھوڑ دیا, دوسری دفعہ پکڑا چھوڑ دیا. تو میں نے اپنے ساتھ ایک بہت مشہور شوقین ہے شیر افغان خان, وہ بیٹھے تھے. میں نے کہا یار آدھی بازی دے دیتے, مرغا نہیں لڑا. تو اس نے کہا نہیں لڑنے دو. تو بس مرغا نہیں لڑا تھا. ویسا ہوا کہ ہمیں پھر بعد میں آدھی بازی بھی دینی پڑ گئی, اور مرغا بھی اکاؤنٹ سے ضائع ہو گیا. وہ مالک کو پورا خیال رکھنا چاہیے. اور اصل بات یہ کہ عویس بھائی, آج کل جوا زیادہ آ گیا ہے, شوق کم ہو گئی ہے, جوا زیادہ ہو گیا ہے. اور بندے آخری ٹائم تک چانس لیتے ہیں جی, کہ شاید میرا مرغا ایک کیل ایسے چڑھے ہوتے ہیں جو آج کل سمجھو ایٹمی دور ہے, ایٹمی کیل ہے, تو بھائی شاید ایک بار دے گا اور میں جوا جیت جاؤں گا. شوق بہت کم ہو گئی ہے, اور جوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور بھاگنے کی جو مین وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کراسنگ بہت زیادہ ہو گئی جی. اب جو مرغا اچھا ایک دفعہ اچھا پیڑ میں لڑ جائے جی, کیل مار دے, اسی کے بچے کرانے شروع کر دیتے ہیں شوقین حضرات جی. کوئی نہیں دیکھتے بھائی یہ کیل اٹھاتا بھی ہے یا نہیں, اس کے پیچھے کا خاندان کیسا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, کس روے سے, کس شوقین کے پاس ہے, یہ کوئی نہیں چیک کرتا.
صرف وہ دیکھتے ہیں جتنے کیل مارے، جتنے میچ ون اس نے کی ہے، اتنے میچ کا ونر ہے، اس کی بریڈ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب ایک دفعہ بریڈ شروع ہو جائے تو پھر وہ نکالنی بہت مشکل ہو جاتی ہے بھائی، میرا تو یہ خیال ہے جی۔ گرو بھائی، حاکم بھائی نے ابھی ایک پوائنٹ مینشن کیا، انہوں نے کہا کہ کیل بہت زیادہ خطرناک آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، انڈیا میں آپ موجود ہیں چونکہ، تو انڈیا کے شوق کے حوالے سے جو کیل آ گئے ہیں اس کے حوالے سے وہاں بھی کوئی چینجنگ ہے کہ بھی پرانا شوق ہے؟ ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں۔ انڈیا میں آرٹیفیشل کانٹے لگا کے نہیں لڑاتے ہیں، اتنا پرابلم نہیں ہے انڈیا میں جتنا پرابلم اچھا، پاکستان میں ہے۔ وہاں پہ کیلوں کا سسٹم کم ہے۔ حاجی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کس بارے میں جی؟ جب حاکم بھائی نے ابھی مینشن کیا کہ کیل بڑے خطرناک آ چکے ہیں، اور اس وجہ کیل کی وجہ سے بہت کم مرغے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ کیل لگ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ہوا میں، وہ اوپر ہوتے ہیں نیچے آتے مرے ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو تو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ کیل جس مرغے کو لگ گیا ہے وہ یا وہ تو بس ہلنے کی بھی قابل نہیں ہوتے۔ لڑائی میں مرغے تو پہلے بھاگتے تھے جب پس کے لڑتے تھے، اب تو لڑائی بنتی نہیں ہے نا، اب 2 منٹ ہے 1 منٹ ہے، وہ تو مرا ہوتا ہے۔ تو اس کیل سے آپ خوش ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کیل جس طرح حاکم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیل غلط ہے، اس کیل کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پشاور میں ہم نے جو ہے پہلے یہ لوہے کے کیل ہوتے تھے، ہم نے وہ ختم کیے، اس کی بھی مخالفت کریں گے ہم۔ حاکم بندیال صاحب کو اور جو شیر دل خان، جتنے بھی اچھے اچھے شوقین جس جگہ ہے، ہر ایک جگہ پر ملتان میں جتنے شوق، سب سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اس کیل کو ختم کرو، مرغے کو اپنے کیل پر کریں، کیونکہ ایک نسل ختم ہو رہی ہے، اچھے اچھے نسلیں کی مرغے ختم ہو رہی ہیں، ایک مر جاتے وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، جو دوسرا ون ہو جاتے وہ نیکسٹ فائٹ میں ختم ہو جاتا ہے، تو یہ پیدا تو نہیں ہوتے، ختم ہو رہے ہیں اچھے اچھے مرغے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، مذمت کریں گے، اور اس کی حمایت نہیں کرتے جی۔ گرو بھائی، پچھلے پروگرام میں ہمیں ایک سوال ہوا تھا یہ بھی کہ جاوا مرغا ہے یا کہ یہ رنگ ہے، اس جاوے کے بارے میں گرو بھائی آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ جاوا ایک سپریٹ بریڈ ہے، جیسے جلال اکھا، جیسے کالے ہیں، جیسے بلیک بریسٹڈ ریڈز ہیں، اسی طرح جاوے اور دمر یعنی سلیٹی ایک سپریٹ بریڈ ہے۔ تو اس کو کتنی کلاس دیتے ہیں آپ؟ وہ کیسی بریڈ تھی؟ اچھی بریڈ تھی یا کہ بس گزارا تھا؟ نہیں، سب سے ٹاپ میں جلال آنکھیں ہیں، بعد میں بلیک بریسٹڈ ریڈ ہے یعنی سنہرے جو بولتے ہیں، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے کالوں کا، اور اس کے بعد ہیں چاہے وہ پیلے ہوں یا جاوے ہوں یا پھر دمر ہو یعنی سلیٹی ہوں۔ حاکم بھائی، یہاں پہ ہمارے ایک دوست نے، آپ نے ابھی باتوں میں بتایا کہ کراس مرغوں کے بچے لے لیتے ہیں، ہمارے ایک دوست نے یہاں پہ سوال پوچھا کہ مرغ بازی میں جو ہے جب بریڈنگ کرے تو مرغی زیادہ اچھی ہونی چاہیے یا مرغا، یا اس بریڈنگ پیئر میں کیا آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے زیادہ؟ اویس بھائی، اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مرغی اچھی ہونی چاہیے، تو وہ مثال دیتے ہیں جی بھائی زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھا ہوگا، تو پھر میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ زمین جتنی بھی اچھی ہوگی اگر اچھا بیج نہیں ڈالو گے تو وہ فصل اچھا نہیں ہوگا، 100%۔ تو بیج کا اچھا ہونا ضروری ہے جی، چاہے زمین جتنی بھی اچھی ہو بیج اچھا ہو جی، اگر اس زمین جتنی اچھی ہے تو اس میں اگر بیج اچھا نہیں ہوگا تو فصل اچھی نہیں ہوگی جی، تو دونوں چیزوں کا نسلی ہونا بہت ضروری ہے جی۔ یہ جتنی بھی اصیل مرغی ہو جی، چاہے آپ انڈیا سے منگوا لیں جی اور ریاست امروہے سے جی، اور مرغا اچھا نہ ہو جی تو وہ بچے کہاں سے اچھے نکلیں گے؟ یہ خالص اصیل نہ ہو تو وہ اصیل کیسے بنیں گے؟ تو میرے نظریے کے مطابق دونوں کو اچھا ہونا ضروری ہے جی، زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو جی، گرو بھائی آپ کیا فصل اچھی کاٹ سکتا ہے جی۔ گرو بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں یعنی میل اور فیمیل دونوں کو ایکول امپورٹنس دیتا ہوں، یعنی دونوں اچھی ہونی چاہیے تبھی تو بچے اچھے نکلیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچوں میں زیادہ تر ماں کے لکشن آئیں گے، ماں کے کوالٹیز آ جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، گیم وغیرہ وغیرہ، لیکن باپ کا بھی اتنا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو بچے اس طرح بنیں گے۔
अच्छे बनेंगे। हाजी साहब, अच्छे मुर्गे की आपकी नजर में किस अच्छा मुर्गा क्या है? अच्छा मुर्गा पैरकार होना चाहिए, खालजन होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, ऊपर घर मारने चाहिए, नीचे न खेलता हो, ऊपर की कोशिश करता हो, पक्षियों की तरफ आता हो, और जैसे नोक रखे वो मारे, यानी कि वो पूरा टाइम ले ले, बस जैसे उसका नोक, उसका जिस जगह जो उसका घर है उधर उसने जैसे नोक डाले उधर उसने बस सड़ करके मारे मुर्गा, और खाल मारे, यानी जोड़ा मारे। बीक शार्पनेस होनी चाहिए बर्गर, मुंह तेज। बिल्कुल, मतलब सांस जी के साथ उड़े, टच होने के साथ उसका पैर ऊपर जाना चाहिए। ये क्लास है उसकी। हाकम भाई, एक सवाल मेरे जी जी, एक सवाल पूछिए। मेरी तरफ से। जी। देखिए हाजी साहब, एक जहां पकड़ता है, मान लीजिए वैटल्स को पकड़ता है या फिर ताज को पकड़ता है या फिर गले को पकड़ता है, पैर वहां जाना चाहिए या कहीं भी जाने से वो चलेगा? चेहरे पर। अब जैसे काबुली मुर्गे वो पूछल पर ले पकड़ता है, मारता चेहरा है, पूरे चेहरे की मार करता है। जितने भी काबुली मुर्गे हैं वो क्रॉस में भी है, वो चेहरा मारते हैं, दुम पर आते हैं, दुम से भी चेहरा मारते हैं, पसेल की तरफ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाकम भाई, जो गुरु भाई ने सवाल पूछा कि मुर्गे की जो है हिट का टारगेट जो है वो ज्यादा, आप क्या समझते हैं, गर्दन ठीक है या चेहरे की जो है हमारी आपकी गेम में सब बेस्ट हिटिंग टारगेट क्या है? अवैस भाई, पहले भी गुजारिश कर चुका, जो कील आ गया ना आजकल जी, वो तो टच हो तो क्रॉस हो जाते हैं जी, जहां भी लगे मुर्गा बैठ जाता है। लेकिन जो हमारी पसंद है वो ये कि गर्दन को क्रॉस करे जी, दोनों साइड गर्दन, दोनों साइड से वो कील मारे जी गर्दन में। गर्दन पे उल्टा ये आंख करके नहीं जीते जी, गर्दन में कील मार कर जो जीते उसको हम नंबर देते हैं जी। आंख तो बाई चांस भी हो जाती है जी। जावेद पुनुखेल साहब से मैंने इंटरव्यू किया था, तो जावेद पुनुखेल साहब ने एक बड़ी पते की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि पहले नस्लें हुआ करती थी और पता चलता था ये मुर्गा असील है नहीं। आजकल तो कील ऐसा आ गया कि नस्लों का पता ही नहीं चलता, जिसको जान लगती है वहीं गिर जाता है। और हाकम बंदयाल भाई ने भी जिस तरह बताया, कील छाती पे भी लगे तो मुर्गे गिर जाते हैं। ये बात बिल्कुल है। कीलों पे हमारी बात चल रही थी, हाजी साहब भी कह रहे थे कि पेशावर में पहले ये कील आ गए, तो अब ये कील हर जगह पे आ गए। इन कीलों पे तनाजात भी बहुत हुए, और कील तो चले एक साइड पे रह गए। कील से हट के और इशू बाजी का भी है आजकल, कि एक गरीब बंदे की दस्तरस से ये शौक दूर होता जा रहा है। तो हाकम भाई, हाजी साहब, गुरु भाई, आप तीनों से ये मेरा सवाल है, आप क्या समझते हैं कि ज्यादा बाजियां करने से शौक कम हो रहा है या बढ़ रहा है? गरीब की उसमें शमूलियत रही है या गरीबों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है? हाकम भाई, पहले आप बताएं। भाई, ज्यादा बाजियों से तो गरीब की शौक बढ़ रही है मेरे ख्याल में। वो इसलिए कि जो सारे गरीब बंदे नहीं रख सकते जी, उनका मुर्गा अगर कुछ गुजारे का भी अच्छा निकले तो अच्छे खासे उनको पैसे दे जाता है, उनका वो सिलसिला चल जाता है जी, फिर वो और ज्यादा पालते हैं जी, और ज्यादा निकालते हैं। तो मेन जो आप बाजियों करेंगे, मेन मसला है पैसे का जी। आजकल पैसा इतना आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हम गरीब मुल्क में, लेकिन जब जुए के मामले में देखें, क्रिकेट देखें, मुर्ग देखें, बटेरबाजी देखें, वो कुत्तों पर देखें, तो बेतहाशा पैसा लगाया जा रहा है जी। तो ये जुआ ज्यादा हो गया जी। मेरे ख्याल में गरीब को इससे फायदा है जी, जो मुर्ग सेलर सेल जो करता है, है जी। सेल करने वाले को फायदा है इसका। और हाजी जो खुद साहब, बाजी नहीं लगा सकता वैस भाई, उसके बाजी का मसला कोई नहीं, उसके और लगाने वाले बहुत होते हैं जी बाजी। मतलब किसी का मुर्गा है तो मुझे पता है तो मैं बाजी लगा दूंगा। हाजी साहब, आप क्या कहते हैं? जो हाकम बंदयाल भाई ने बताया कि जो सेलर हैं उनको तो बड़ी बाजियों से फायदा पहुंचा है। यार आराम आप करो क्या यार, समझते इंटरव्यू हैं जो किया शौक पहले। करते हैं और लड़ाते भी हैं, मेरी तरह के कोई गरीब बंदा कोई एक आध दे जाता है साल में, तो ऐसे लोगों को भी फायदा पहुंचा कि उन्हें नुकसान पहुंचा? देखिए भाई, अब ये देखें कि ये सेलर कितने हैं और शौकीन कितने हैं। अब इस चीज का तजिया करें। अब गिने चुने हैं 5 6 7 8 10 लोग हैं जो सेल करते हैं और कमाते हैं। अरे का मुर्गा तो कोई नहीं लेता हर एक आदमी से, इससे शो खराब हो रहा है। देखिए पहले
ہر ایک مخالف پارٹیوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے. اب تو 6 لوگوں کے گروپ بنے ہیں اور سب مالدار ہیں. اس میں غریب کون ہے؟ اب جو اب فلانا گروپ ہے پنڈی کا، فلانا ملتان کا ہے، تو وہ تو سب 8-10 لوگ ہیں. پیڑ میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے. اب خانپور کے پیڑ میں آپ دیکھیں، شیخ دل خان کے پیڑ میں کتنے لوگ ہوتے تھے، ٹیکسلا میں کتنے ہوتے تھے. وہ لوگ کہاں گئے؟ اب 8 لوگ 10 لوگ گروپ بن گیا ہے اور ان کے پاس پیسے ہیں، اور غریب تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے. غریب آدمی مرغا لے سکتا ہے ₹1,00,000 کا، وہ 10 لاکھ کا لڑا سکتا ہے. ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، بڑی بازیوں کا، بڑی بڑی رقموں کا، اس کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. ہر ایک پارٹی میں، ہر ایک جگہ میں ایک لمٹ ہونا چاہیے کتنے تک مرغا لڑے گا. اس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی، شور و غل. اب دیکھیں 2-3 دنوں سے کیا چل رہا ہے. یہ سب پیسہ ہے، جوئے والے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو بےعزتیاں کرتے ہیں. یار یہ تو ہر ایک جگہ پر اس کی آپ مذمت کرتے ہیں کیونکہ بازیاں بڑی ہیں. اور پچھلے ہفتے مجھے پتہ چل گیا تھا کسی نے 15 لاکھ کا جوڑ کیا تھا. اس کا کیا مانا؟ وہ تیار ہو گئے کہ اس نے جو آدھی بازی دے دی. اللہ کے بندے، اگر یہ 50,000 میں لڑتا، ₹1,00,000 میں لڑتا، ہو سکتے جیت جاتا، لیکن پیسوں کی وجہ سے پھر اس میں ہمت نہیں تھی. تو بڑی بازیاں جو ہیں وہ بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے. یہ اب اس میں ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں، گھن مچ جاتا ہے، لڑائیاں بن جاتی ہے، بےعزتیاں ہو جاتی ہے. اب تھوڑے پیسے میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا، مرغے کا آرام سے دے گا. ₹1,00,000 تک میں حمایت کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا مرغا لڑے، اور باقی ان سے آگے پیچھے ہو جائے بس ٹھیک ہے. میں مذمت کرتا ہوں بڑی بازیوں کا. گورو بھائی، جس طرح حاکم بھائی نے بھی بتایا، حاجی صاحب نے بھی بتایا، یہاں کے حوالے سے بازیاں بہت اوپر چلے گی. آپ کے انڈیا میں شوق کا کیا لیول ہے، بازیوں کا کیا لیول ہے وہاں پہ؟ اس طرح ہمیں تھوڑا ایکسپلین کریں وہاں کا شوق کا. انڈیا میں جیسے پاکستان میں بیٹنگ کرتے ہیں اس طرح انڈیا میں نہیں کرتے ہیں، اتنی بڑی رقم نہیں لگاتے ہیں، اس لیے اتنا پرابلم نہیں ہے انڈیا میں. اور ہر کوئی بازی لڑا سکتا ہے. مان لیجیے بازیوں کی نمبر بہت زیادہ ہو گیا تو پھر غریب بھی لڑا سکتا ہے، 5,000 میں لڑائے گا، 2,000 میں بھی لڑا سکتا ہے. اس کا بھی کام چل رہا ہے، اس کا بھی شوق چل رہا ہے. گورو جیسے بھائی، جی بڑی سے بڑی بیٹ کہاں تک آپ نے دیکھی انڈیا میں جو گئی؟ ایٹ دا موسٹ 5 lakhs، ناٹ مور دین دیٹ. 5 لاکھ. جی وہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی سال بھر میں ایک بار، تیوہار کے دن میں، ناٹ ریگولرلی. تو آپ بیسیکلی سپورٹ کرتے ہیں اس کو یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں اس سوال کو. میں نے کہا آپ بڑی بازی کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف؟ دیکھیے بڑی بازی چھوٹی بازی ایسے نہیں رہتا، یعنی جو پیسے لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے. وہ الگ سے لڑا رہے ہیں گروپس بنا کر کے. یہ چھوٹی بازی لڑانے والے اور وہ بھی ہے ایک طرف، وہ بھی لڑا رہے ہیں، وہ بھی شوق کر رہے ہیں. یعنی بڑی بازی یعنی اتنے پیسے لگا کر کے کھیلنے والے بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایفیکٹ نہ اچھا ہوگا نہ برا ہوگا. نہ اچھا ہوگا نہ برا. سمجھ. حاکم بھائی، حاجی صاحب نے ابھی بتایا کہ پچھلے ہفتے سے دیکھیں جو سسٹم چل رہا ہے، مرغا بڑی بازی پہ تھا اور وہ اٹھا لیا، ہو سکتا ہے وہ جیت بھی جاتا، کوئی پتہ نہیں تھا. بازیوں کے یہ سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو حاجی صاحب نے مینشن کیا پچھلے ہفتے کا، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں غلط تھا، ٹھیک تھا؟ یہ کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ اویس بھائی، پہلی بات تو یہ جو وہ مرغا، جہاں تک مجھے سمجھے وہ مرغا لڑا تھا، لیکن اس کے اوپر جو داؤ لگے تھے نا 10 کا 12 لاکھ، وہ کینسل ہو گیا تھا. 3 لاکھ پر مرغا لڑا تھا. تو دوسری بات ہے، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ آج کل جوئے کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے. شوق کم رہ گئی. شوق پر لڑانا تو 1 لاکھ پر کیوں لڑائے بندہ جی؟ مفت لڑائے. شوق کا اگر شوق چیک کرنی ہو کہ میرے اصیل ہیں یا میرے اچھے ہیں تو مفت لڑا دے بندہ جی، 1 لاکھ پر لڑائے. لیکن اب شوق نہیں رہ گئی، اب پیسہ آ گیا جی، پیسہ میدان میں. تو یہ کسی صدی ہے، تو اس میں اب شوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جی. اب ہر جگہ جو جوا ہو رہا ہے، بیٹنگ ہو رہی ہے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے جی.
اور پچھلے سال یا نہ اسے پچھلے سال یہ جنڈا والا کے جی ایک بلوچ ہے، وہ بندہ رکشا چلاتا ہے جی، اس کا مرغا 18 سے 20 لاکھ بازی پر لڑا تھا جی، میں موجود تھا ادھر، تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں جی۔ رکشا چلانے والے کا مرغا 18 سے 20 لاکھ لڑا، اور جی ظاہری بات ہے سیزن میں اگر اس طرح کے 2 مرغے ہار جائیں تو ہار جیت کے علاوہ جو مخالف ہے اس کو بھی سمجھیں کہ ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شوق کے قابل ہی نہ رہے، کمر ٹوٹ جائے۔ تو گرو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرغ بازی کے شوق میں صرف مرغوں تک نقصان ہونا چاہیے، یا ایک دوسرے کی ذات کو بھی اس طرح نقصان دے دے کہ بندہ اتنے پیسے ہار جائے کہ دوبارہ وہ نہ خریدنے کے قابل رہے مرغا، نہ لڑانے کے قابل رہے؟ تو آپ شوق آپ کو استادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بہترین شوق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے مرغے لڑنا چاہیے، آدمی نہیں لڑنا چاہیے، اور آدمی کے پیسے نہیں لڑنا چاہیے۔ اور ایسے کرتے یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بیکاری بن جائیں گے اور شوق چھوڑ دیں گے، وہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، جیسے ہمارے صاحب پاکستان والے صاحب کہہ رہے تھے، وہ جب بیٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو بیٹنگ کرنے والے ریفری کو بھی انفلوئنس کر دیتے ہیں اور رزلٹ کو بھی انفلوئنس کر دیتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے اس کو پانی کے لیے اٹھاؤ، کوئی بولتا ہے ایسا کرو، کوئی بولتا ہے ڈرا کرو، کچھ اس طرح۔ یہ ماحول جو ہے نا پھر اچھا نہیں بن سکتا، وہ خراب ہو جا رہا ہے۔ مطلب جب پیسے لگے ہوں تو پھر سارے ہی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، سارے اپنا پیسہ بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے؟ جیسے ہمارے صاحب کہہ رہے تھے، ایک غریب آدمی مرغا لاتا ہے، مان لیجیے مرغا بہت ہی اچھا مرغا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں، بیٹنگ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ 10,000 لگائے گا، نہیں تو 5,000 لگائے، نہیں تو 1,000 لگائے گا، لیکن باقی کے لوگ جو ہے نا وہ لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں، تو اس کی نہیں چلتی۔ تو ان لوگوں کی بات ہے نا وہ چلتی ہے، وہ انفلوئنس کر دیتے ہیں، وہ چاہیں اس کو ڈرا بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اس کو ہرا بھی سکتے ہیں، کچھ اس طرح۔ حاجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب شوق ہو رہا ہے، اتنا مہنگا جوا ہوگا، ایک بندے کے 2 مرغے ہار گئے، ایک پارٹی کے 10 15 20 30 لاکھ ہار گئے وہ 2 مرغوں میں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ سیزن دوبارہ شوق کرنے کے قابل بچتا ہے بندہ، یا اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ایک شکاری کو، جو آدمی شکاری ہے، شوقین ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی بھی ہوتا ہے، بال بچے دار بھی ہوتا ہے، اس کو مرغے بازی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے سوشل لائف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شو کے ساتھ اس کا لائف ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا۔ اب پہلے والا زمانہ بیٹھا نہیں رہا، 500 میں ہمارا گزار ہوتا تھا، 5,000 میں نہیں ہو رہا ہے، گھر بھی ہے، گھرداری بھی ہے، اب سوشل لائف بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے پاکستان میں۔ اگر آپ کا سب کچھ جو ہے مرغے پر لگائیں گے، وہ ہاریں گے، تو آپ کی تو زندگی پیچھے بھی ڈسٹرب ہو گئی نا۔ ہم نے تو مرغے کے ساتھ ساتھ بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم اگر تمام اب نیامدن ایک مرغے پر لگا لے اور ہار گئے، آگے ہم کیا کریں گے؟ لازماً ہمارا شوق بھی ڈسٹرب ہوگا، گھر بھی ڈسٹرب ہوگا، تمام لائف ہماری ڈسٹرب ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو زیادہ نقصان دے دے۔ ہم پہلے مرغا لڑاتے تھے 1 لاکھ میں، تو مالک ہم 5,000 ہوتا تھا، اب سب پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب تو گروپ ہے نا، اب تو جو گروپ ہے وہ پیسے خود اپنا لگائے گا، پارٹی تو ختم ہو گئی۔ اب تو وہ سسٹم نہیں رہا جو پہلے تھا، یا بہت کم جگہوں میں وہ چیز رہ گئی ہے۔ یا میاں والی میں بڑا پیڑ لگتا ہے، وہ سب اپنے حصوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ گروپ میں لڑ رہے ہیں، کوٹھوں میں مرغے لڑ رہے ہیں، کمروں میں مرغے لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ چند لوگ ہی برداشت کرتے ہیں۔ جب 1 4 5 مرغے وہ ہار جاتے ہیں تو وہ سب چیز ہار جاتے ہیں، اس کا سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوگا، گھریلو لائف بھی ڈسٹرب ہوگا۔ تو شوق میں ایسی چیزیں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اور فیملی اس میں ڈسٹرب نہ ہو۔ حاجی صاحب بالکل بڑی بہترین بات آپ نے کی کہ شوق جب اس قدر بڑھ جائے گا تو پھر اس کے بعد
जो हमारी जरूरियात जिंदगी है वो भी डिस्टर्ब होंगी। गरीब बंदा और एक सफेद पोश व्हाइट कॉलर बंदे के लिए शौक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं उन दोस्तों को फिर कहेंगे कि एक तो जो यहाँ पे हमारे फेसबुक के काफी मुफ्ती और मौलवी हजरात शामिल हो जाते हैं, जो उनको तो मैं स्टेट पे ब्लॉक कर देता हूँ, जो साथ आके यहाँ पे मशवरा देना शुरू कर देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं हमारा प्रोग्राम देखने की। पहली बात तो ये, और दूसरी बात दोस्तों जो आप हमारे साथ हैं इसको शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। और तीसरी बात, शेयर करने वाले हर बंदे के सवाल का जवाब दिया जाएगा। हमें सिस्टम बताता है कि कौन सा बंदा शेयर किया है, किसने नहीं किया। आप शेयर करें अपने पेज पे और साथ क्वेश्चन पूछिए, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। हाकिम भाई, हाजी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि ज्यादातर अच्छे शौकीन जो है वो सफेद पोश है, व्हाइट कॉलर जिन्हें कहते हैं, इतने ज्यादा पैसे वाले बंदे नहीं। तो जब एक मुर्गा बड़ी बाजी हारता है तो उस वक्त उनकी घरेलू मामलात भी तंग पड़ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं ऐसी हालत में ऐसे सफेद पोश अच्छे शौकीन जो हैं, जिन्होंने शौक को 50-50 साल दिए, उन्हें शौक छोड़ देना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए, या कि एक रूल रेगुलेशन हो जाना चाहिए कि लाख से ऊपर मुर्गा कोई ना लड़ाए, बाकी फिर पे जो दा बंदी होती है वो अपनी मर्जी हर बंदे की? अवैस भाई, ये भाई साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन ये उस बंदे को खुद सोचना चाहिए। मुझे खुद सोचना चाहिए कि मैं मुर्गे पर जो लगा रहा हूँ घर में क्या करूंगा। तो ये आजकल सोचता कोई नहीं। आप कभी आए हाजी साहब तशरीफ लाए, जब आप मुर्गा लड़ाते हैं तो जिस बंदे की बाजी न लगा वो नाराज हो जाता है। जिसको कहो आप थोड़ी कम लगा दो तो वो नाराज हो जाता है। जो रक्शे वाले का 18 लाख पर लड़ा था ना जी, 18 से 20 लाख इतनी बाजी, शायद ज्यादा भी हो, तो उसको कोई अपने नहीं थे। ये आजकल ग्रुप्स बन गए जी। जो अच्छा, मैं उसको जानता भी नहीं था, मैंने भी उसके मुर्गे पर लगा दिए थे, उसका मुर्गा अच्छा था जी। तो ये सूरत हाल है जी। अब किसी की अगर आप बाजी न लगाओ, बैट न लगाओ, तो वो नाराज हो जाता है जी। तो आपकी सही है ये, सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात। गुरु भाई एक बात आप बताएं, जिस तरह अभी हाकिम बंदियाल भाई ने बताया कि यहाँ पे जब लोगों की बाजी ना लगाई जाए कि भाई तुम्हारे कम कर दें, तो वो नाराज हो जाती है। तो आपकी जब इंडिया में बाजियां वगैरह जमा करते हैं तो क्या सेम ही सिचुएशन होती है वहां पे, इसी तरह सिलसिला, या वहां पे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इंडिया में वैसे ही हो रहा है, बाजियां इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है जी। और गुरु भाई कितने पानी की गेम हो रही है वहां पे? 50,000, 1 लाख ज्यादा से ज्यादा। नहीं, कितने राउंड कितने रखते हैं एक में, कितने मिनट का राउंड है आपका? देखिए, तमिलनाडु में 20 मिनट्स का 3 राउंड है, और बाजू का केरला में, और वहां के कोई राउंड वाउंड नहीं रहता, वो तो नॉकआउट फाइट बोलते हैं, यानी सूखी बाजी 1.5 आवर तक चलती रहते हैं। बीच में पानी के लिए उठाना वो नहीं होता। और रही बात हमारे आंध्र प्रदेश की, यहाँ 3 पानी का राउंड बाजी होता है। मान लीजिए एक बार आपको चांस मिलता है, एक बार मेरे को चांस मिलता है, जब चाहे आप अपना मुर्गा उठा सकते हैं, या 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट हमको चांस हमको मिलेगा, हम उठा लेंगे, जब चाहे हम उठा लेंगे और तैयार करेंगे, छोड़ेंगे। बाद में जब फैसला होगा तो होगा, तब तक लड़ा नहीं है। कुछ इस तरह का सिस्टम है साउथ इंडिया। गुरु भाई, चेकिंग, जब मुर्गे की आंखें चली जाएं तो आपके तरफ चेकिंग का क्या सिस्टम है इंडिया में? नहीं, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मान लीजिए 2 आंखें भी डैमेज हो जाते हैं कंप्लीटली, फिर भी वो मुर्गे हम यानी वैसे ही छोड़ देते हैं और लड़ा लेते हैं इससे। हाँ, चेकिंग का सिस्टम नहीं। हाजी साहब, जिस तरह हाकिम भाई ने बताया कि यहाँ पे बाजी अगर ना लगाई जाए तो लोग लड़ते हैं, और ये मैंने भी देखा। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बात भी काफी हद तक सही है इनकी, आपकी बात भी अपनी जगह राइट है, इनकी बात भी अपनी जगह राइट है। तो इन दोनों को मुआवजा करें कि ज्यादा बाजियां लगने से सफेदपोश बंदे की शो खत्म हो रहा है, और पैसे ना लगाओ तो लोग नाराज हो रहे हैं। ऐसी हालत में क्या किया जाए? बस अल्लाह पाक को हदायत दे।
ہم اس میں بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہونی چاہیے، ہم تو اس کے حق میں ہیں. جب بازی چھوٹی ہوگی تو ہر ایک اپنی بساط کے مطابق رقم ڈالے گا، بڑی ہوگی تو ہر ایک جو ہے، ہر ایک مرغے میں لوگ بازی نہیں لگاتے. جو پہلے لڑے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، اس میں جیت کے لیے ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے، شوق کے لیے نہیں کرتا. ہم تو جب پارٹی ہوتی تھی تو ہمارا مرغا چاہے ہارنے والا ہوتا تھا، ہم وہ جو اپنی سنگی ہوتا تھا اس کے ساتھ پیسے لگاتے تھے، مخالف میں تو نہیں لگاتے تھے. اس کے ساتھ اپنی وہ پارٹی کا حق ادا کرتے تھے کہ ہم سب کا 2,000 3,000 ہو گیا ہے، چاہے وہ جیتے یا ہارے. اب تو لوگ جیت کے پیچھے جا رہے ہیں کہ یار یہ 2 میدان ونر 3 ونر ہے، یہ جیتے گا، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہیں. نئے مرغے میں تو کوئی پیسے نہیں لگاتا. اگر ایک آدمی کو شوق ہے 10 لاکھ لگانے کا، نئے مرغے پر کبھی نہیں لگائے گا. اس مرغے پر لگائے گا جو اس نے دیکھا ہو کہ یہ ون کیا ہے، اور فوراً خال مارتا ہے، ہوا میں بھی خال مارتا ہے، اس کے پیچھے سب جائیں گے. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان میں اتنی ہمت ہے پیسے لگانے کی تو ہر ایک مرغے میں لگائے. ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف جیت کے لیے جاتے ہیں، وہ پیڑ میں شوق کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ پیسے جیتنے کے لیے آتے ہیں. جو شوق کے لیے آتا ہے وہ حاکم بندیال صاحب میرے دوست ہے، میں اس کے مرغے میں وہ چاہے یا جیتے میں اپنا حصہ ڈالوں گا. یہ 10 مرغے لڑاتا ہے، 5 لڑاتا ہے، 100 لڑاتا ہے، یہ میرے پارٹی کا آدمی ہے اور میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا، چاہے وہ جیتے چاہے ہارے. اب اگر حاکم بندیال کا اچھا مرغا رہا ہے تو پورا گاؤں اس میں پیسے لگاتا ہے، تو وہ لازمن 20 لاکھ جائے گا. جب نیا مرغا آئے گا چاہے وہ وہی ہو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مرغا چاہے مجالے اس میں وہ پیسے ڈالے. اصل یہ چیز آ گئی ہے. تو ہمیں اپنی پارٹی میں چھان بین کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہمارا پارٹی کا ہے. جیسے پہلے لوگ تھے، ہمارے پاس لسٹ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کون کون سے ہمارے دوست ہیں، کس کس گاؤں کے ہمارے دوست ہیں. تو گاؤں کے لوگ بھی ہمیں پتا تھے کہ فلانے فلانے جگہ سے، جیسے کیمل پور کے لوگ تھے اس میں ہمارے دوست علیحدہ تھے، مخالف علیحدہ تھے. میاں والی کے ہمارے دوست تھے اس میں ہمارے دوست علیحدہ تھے، مخالف علیحدہ تھے. پنڈی کے ہمارے دوست تھے اس میں ہمارے مخالف علیحدہ تھے. اور اچھے مرغے میں تو اب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیں، اب سسٹم چینج ہو گیا ہے. وہ پرانے والا سسٹم نہیں رہا کہ یہ ہمارے گروپ کا ہے یہ نہیں ہے. ہم دوسرے والے سے پیسے نہیں لیتے تھے. ایک آدمی لکھتا تھا، وہ ہمارا مسلسل لکھاری ہوتا تھا، بازی لکھنے والا، وہ سب کو جانتا تھا کہ آواز کیا نہیں ہمارا پارٹی کا آدمی ہے اور دوسرا ہمارا نہیں ہے. تو دوسرے کا پیسے ہم نہیں لیتے تھے کہ آپ ہمارے گروپ میں نہیں ہو، آپ خفا مت ہو، چاہے مرغا جیتے یا ہارے. تو اس چیز کو ایک سسٹم میں، اب ایک کام بھی سسٹم میں نہیں ہے. ایک والا سسٹم غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے. ایک سسٹم میں مرغ بازی آ جائے جیسے پرانے لوگ کرتے تھے، جیسے ہمارے پرانے بھائی کرتے تھے، جیسے ہم کرتے تھے، جیسے ہم سے پرانے پہلے لوگ کرتے تھے. حاجی صاحب کی آواز چلی گئی. حاکم بھائی، جس طرح حاجی صاحب نے بھی باتیں بتائی کہ پرانا سسٹم ہوا تھا، حاکم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں جو کیلوں کا سسٹم ہے؟ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، کیل ایسا اور اتنا بڑا کیل آ گیا اور اتنا باریک ہے کہ مرغے کو لگتا ہے تو مرغا زمین پہ گر جاتا ہے، اور جو جیتنے والا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے، گھر آ کے بچتا وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مرغے کے کیل ہیں ان کی کوئی لمٹ طے ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ بڑے کیل نہیں استعمال ہونے چاہیے، یا کہ یہ جو چل رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں؟ اویس بھائی، پہلے تو حاجی صاحب نے وہی بات کی ہے کہ جو میں چند منٹ پہلے کر چکا تھا کہ آج کل جوئے کا عمل زیادہ ہے، فیکٹر زیادہ ہے، شوق کم ہے. جی جی بالکل، یہ پہلی بات ہے. تو دوسری، جب آپ نے یہ کیلوں والی بات پوچھی تو یہ اب سسٹم اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کو اب محدود نہیں کیا جا سکتا جی، نہ کم کیا جا سکتا ہے. اب جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنا ہے جی. اگر شوق، میں نے پہلے عرض کیا، اگر شوق دیکھ رہی ہے تو پھر تو مرغے کو آپ نے کلو پر چڑھا، اس کی اصالت کا پتہ چلے جی، اس کے سٹیمنے کا پتہ چلے. تو یہ جو کیل آ گئے، یہ جو اب کسی کو آپ ایٹم بم مار دیں تو وہ مر جائے تو کیا کہیں کہ وہ اصیل نہیں تھا بندہ، اس میں کوئی ایمان نہیں تھا، حیرت نہیں تھی. تو یہ سلسلہ اب یہ ایٹم بم ہے. بالکل جی. حاکم بھائی، گرو بھائی، آپ چونکہ ماشاءاللہ کافی زیادہ نالج رکھتے ہیں، ابھی حاکم بھائی نے بات کی ہے سٹیمنے کی، تو مرغے کا سٹیمنا ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون سی چیزیں ہیں جو اس کا سٹیمنا بتاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے.
कभी दूसरे प्रोग्राम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा, देखिए पहले प्रेस्टीज के लिए लड़ाते थे लोग, यानी हमारा मुर्गा जीतना है, नहीं हम इतने मेहनत करके ब्रीड बनाई है, वो ब्रीड को टेस्ट करने के लिए या फिर उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए वो लोग लड़ाते थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही, आजकल पैसों के लिए लड़ा रहे हैं। जब ये बात आ गई तो फिर बेटिंग जो है ना, बेटिंग ज्यादा हो जाती है, और बेटिंग ज्यादा होने से जैसे आप कह रहे थे इस तरह के हरकतें होने लगती है, और रेफरी का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, बेकारी बन जा रहे हैं। ये सब दुनिया भर के स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल करना वो आ गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना वो आ गया, क्या 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 नई नई बातें जो है ना वो आ गई हैं। इसके वजह से द होल एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही बदल गया। शोक राइन, बिल्कुल जी। हाजी साहब, अभी आपकी सर्विस चली गई थी, मैंने हाकम भाई से एक सवाल पूछा था कि कील इतने बड़े आ गए हैं कि मुर्गे को लगे तो मुर्गा गिर जाता है और जो जीते वो भी घर आके मार जाता है। तो इन कीलों को छोटा करने के लिए आप क्या समझते हैं, इन कीलों से खुश हैं? तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसको रोकना मुश्किल लगता है। तो आप क्या समझते हैं, इसको रोकने के लिए क्या तरगीब होनी चाहिए? जो पिड़ कराने वाले बड़े लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए, कोई बैन होना चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए, कोई इसके लिए क्या आप समझते हैं बेस्ट क्या होना चाहिए? अवैस कियानी साहब, मैं हाकिम बंदियाल, मलक हाकिम बंदियाल साहब से मुतफिक हूँ। ये रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इजी वे है। इजी वे ये है कि मुर्गा 1 मिनट लड़ता है और 2 मिनट लड़ता है, बस कोई स्टेरॉइड लगाता है, कोई इंजेक्शन लगाता है और एक खाल काम कर देता है, और इसमें सब एक जो है चुप जाते हैं शिकारी के, शौकीन के। तो ये खत्म होना मुझे नजर नहीं आ रहा, और ना ये कोई खत्म कर सकता है। ये एक आसान जरिया है इनका। मुर्गा तैयार है या नहीं, खाल उसने मार दिया 1 मिनट में, तो आम मुर्गा भी लड़ता है, ज्यादा से ज्यादा लड़े 2 मिनट है, 3 मिनट है। इस मुल्क में हर एक मुर्गे में इतनी जान होती है कि वो बगैर तैयारी के 3 मिनट 2 मिनट लड़ जाता है। ये मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है कि ये खत्म हो जाए। हाँ, इसमें बेहतरी की ये गुंजाइश है कि आप एक रेफरी का एहतमाम करें, वो रेफरी मुर्गा चेक करे कि चेक में भी अब तो के बाद ये बस बहुत फ्लश ऑफ आइस के साथ वो मुर्गा देख लेता है, तो यार वो तो हैवान है। इसमें आप रेफरी का बंदोबस्त करें, जैसे न्यूट्रल अंपायर होता है कि वो मुर्गा चेक करे, पूरे वक्त दे मुर्गे को, ताकि इसमें बेईमानी का अंसर खत्म हो जाए। कील खत्म नहीं हो सकता, अब इसमें जो बेईमानी हो रही है इसको खत्म करें। इसके लिए आप जो है अच्छे शौकीनों को बिठाएं, और जो पेड़ हैं और जो शौकीन जो लड़ाने वाले हजरात हैं इनको समझाएं। उनमें हर एक जगह पर एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, जो ये चेक का सिस्टम होता है वो उसके हाथ में होना चाहिए, और उसको इतना ठेम देना चाहिए कि वो मुर्गा उठा ले, रख ले, संभल तो जाए ना। यार मैं देखता हूँ जैसे फ्लश ऑफ आइस के साथ, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग बंद होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात किया साहब आपने। चेकिंग का सिस्टम इतना ज्यादा है, जीता हुआ मुर्गा और हार और जीत में 1 सेकंड से भी कम का वक्फा रह गया है। जीते हुए मुर्गे की बाजी देनी पड़ जाती है, हारे हुए मुर्गे की बाजी लेनी पड़ जाती है। चेकिंग ऐसा सिस्टम है, मुख्तलिफ कंट्रियों में मुख्तलिफ चेकिंग के वेज हैं। यहाँ पे फ्रांस में आप देख लें, एक लाइन लगती है, दोनों लाइन दरमियान में लग के मुर्गों को साइड पे छोड़ा जाता है साफ करने के बाद, और फिर जो लाइन पर चल के आए, अगर दूसरा नहीं आया तो दोबारा करेंगे, 3 बार करेंगे, 3 मौके देंगे मुर्गे के साथ। फेयर गेम है, अगर वो नहीं आ रहा लाइन के पास तो वो हार गया, वो चेकिंग में हार गया। और पहले जो सिस्टम होता था, मुर्गे को साफ किया जाता था, साफ करने के बाद उसको मौका दे के चेक करवाया जाता था कि उसकी आंखों में खून तो नहीं आया हुआ। और गुरु भाई ने बताया चेकिंग का सिस्टम ही नहीं है उधर, वहां पे मुर्गा अंधा भी हो तो उसको मौका दिया जाता है। तो हाकम भाई की मेरे ख्याल में रिसेप्शन चलेगी। तो गुरु भाई, जो चेकिंग का यहाँ पे पाकिस्तान में सिस्टम है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं कि हर मुल्क के लोग हर शौक को जानते हैं, तो हाकम भाई भी वापस आ गए हैं। गुरु भाई आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, हाकम भाई से पहले पूछ लूं क्योंकि ये यहाँ पे इन है। हाकम भाई, ये जो चेकिंग का सिस्टम है यहाँ पे, इससे आप कितने मुतमईन हैं?
اویس بھائی چیکنگ کا جو سسٹم ہے یہ مختلف ہے، سندھ میں علیحدہ ہے، ادھر ہماری طرف علیحدہ ہے جی. تو ادھر مردان سائڈ پر مرغے لڑانے کا جو میں تو کبھی نہیں آیا تھا، ادھر سسٹم علیحدہ تھا. تو جو ہمارے پاس ہے کم از کم جو مرغے کی آنکھ میں دوسرا خون چلا جاتا ہے نا، اس کو صاف کرنے کا وہ ٹائم دیا جائے جی. اگر ویسے مرغا بیٹھ جائے ہار جائے تو وہ تو علیحدہ بات ہے. مثلا اگر کسی اور جگہ کیل لگتا ہے اور وہاں سے خون نکل کر آنکھ میں آ جاتا ہے تو اس سے وہ اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ آنکھ صاف کرنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ وہ زیادتی ہے. ڈائریکٹ آنکھ میں نہیں لگا، کسی اور وجہ سے خون آ رہا ہے آنکھ میں، بالکل تو اس خون کو صاف کرنے کی اجازت دی جائے گی. فیئر ہونا چاہیے. ہم اس موضوع پہ، چیکنگ کے موضوع پہ پورا پروگرام کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم اس ٹاپک کو لے کے ساتھ چلیں گے. گرو بھائی جی آپ کیا سمجھتے ہیں چیکنگ کا جو سسٹم ہے، یہاں پہ مرغے کو لگا ادھر رکھا جلدی سے وہ 2 سیکنڈ لگتے ہیں اور چیکنگ کر کے چلے گئے، تو یہ مرغے کے ساتھ کتنا فیئر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، مان لیجئے آنکھ ڈیمیج ہو بھی جاتی ہے، یعنی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے آنکھ ڈیمیج ہونے کے بعد مرغا آگے والے کو مار ہی دیتا ہے، یا پھر غصے میں آ کے آگے والے کو مار ہی دیتا ہے. وہ چانس وہ مرغے کو، یعنی مار کھایا جو مرغا ہے نا، اس کو نہیں مل رہا ہے نا. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ حد تک انفیئر ہے. یہ اس لیے غلط ہے. ہم لوگ ایک آنکھ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ایسے کنٹینیو کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اسے. ٹھیک. گرو بھائی بہت شکریہ. آپ اور حاکم بھائی اور حاجی امین صاحب ہمارے تینوں میزبان موجود تھے. 45 منٹ ہو گئے. ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے تاکہ سب دیکھ سکے. تو آخر میں گرو بھائی آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے نئے سننے والوں کو تو آپ دیجئے، پھر حاکم بھائی، پھر حاجی صاحب، اور پھر ہم ان کو گڈ بائی کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو دوبارہ آئیں گے. بینت بھائی آپ ہمیں میسج کر رہے ہیں، تو آپ کے نے جاوے رنگ کے متعلق پوچھا تھا تو وہ گرو بھائی نے اس کا جواب دیا. مقید بھائی نے پچھلے ہفتے پوچھا تھا بھاگنے کے مرغے، تو اس کے متعلق بھی حاجی صاحب نے جواب دے دیا آج کے پروگرام میں. تو وہ پیچھے آپ دیکھیں بگننگ میں، تو وہ جواب دونوں مل جائیں گے. تو گرو بھائی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا دینا چاہیں گے پیغام ہمارے جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہیں؟ پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام ختم کیا تو 4,500 بندہ ہمارے ساتھ آن ایئر ہمیں دیکھ رہا تھا. آج کا ہمیں اندازہ نہیں، دیکھیں گے پروگرام ختم ہونے کے بعد. تو آپ کا پیغام سب تک پہنچے گا. جو نئے نئے شوقین جو میدان میں آ رہے ہیں، جو مرغے پال رہے ہیں، بازیاں لڑا رہے ہیں، ان کو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ برڈس آر مور دین 4 or 5 kg of flesh and bone. اس کو سمجھیے، اس کو جانیے، پہچانیے اور ڈھیر سارا پیار دیجیے. ایک مٹھی بھر دانے آپ بکھیر دیتے ہیں، وہ جانور جو ہے نا آپ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. ایسے جانور کے لیے آپ پیار دیجیے، اس کو اچھے سے دیکھیے گا، اچھے سے رکھیے گا. بس یہی میں چاہتا ہوں اور لوگوں کو وہ یہی میں کہتا ہوں. بہت شکریہ گرو بھائی. حاکم بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر سارے دوست دیکھ رہے ہیں؟ جی اویس بھائی میں تو یہ گزارش کروں گا کہ شوق کرے اور صبر سے کرے، تحمل سے کرے، صبر سے کرے. اور پچھلے دنوں جو راول پنڈی والا جو ویڈیو جو فوٹو وائرل ہو رہے ہیں جی، تو پہلی بات ہے کہ جیت کا ہر کسی کو حق ہے جی، وہ اپنی خوشی منائے، لیکن خوشی اس انداز سے منائے کہ اگلے کی عزت تقدس وہ پامال نہ ہو جی، اس کو اس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. اور ایک راج آفتاب نے تھوڑی سی حرکت کی ہے، اس کی وجہ سے پورے پنڈی ڈویژن کو جو برا بھلا لوگ کہہ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا بھائی ایک بندے کی سزا پورے علاقے کو نہ دیں جی. حاجی امین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں ہمارے ویورز کے لیے؟ میرا تو یہی، میں اپنے دونوں بھائیوں سے متفق ہوں کہ پیار اور محبت سے شو کرے، پر خوشی منائے، اس کی خوشی کی حد تک بنائے، دوسروں سے تذہیق مت کریں اور ضلالت تک مت جائیں، گالیاں مت نکالیں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور برداشت کریں. شوق ہوگا تو ہم ہے نا، اگر ہم یہ بدمزگی پیدا کریں گے تو شوق تو کہیں نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہر علاقے کے لوگ ہمارے شوقین ہیں، ہمارے بھائی ہیں.
یا میاں والی سے تعلق ہے یا پنڈی سے ہے یا پشاور کے، ہم شوقین ہیں. ہم ایک چیز یہ منفرد ہمیں یہ چیز ہے کہ ہم شوقین ہیں. ایک پوائنٹ پر ہم سب ہیں کہ ہم شوقین ہیں، ہم سب بھائی ہیں. ہمارے کسی علاقے سے تعلق نہیں ہے، ہم سب شوقین ہیں. چاہے میاں والی کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم شیر دل خان کے ساتھ ہیں، ہم عالم شیری کے ساتھ ہیں، ہم راج آفتاب کے ساتھ ہیں. ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم سب بھائی ہیں. جہاں پر بھی شوقین ہیں ہم بھائی ہیں، اور ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، صبر سے کام لیں. ایک آدمی نے غلطی کی ہے، وہ اپنی غلطی مان لے، سب نے اسے معاف کر دیا ہے. اب سب نے مذمت کر دی ہے. عالم شیری جو ہے شوقین ہے، ہمارے وقت کا شوقین ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہوا ہے، سب نے مذمت کی ہے. اب راج آفتاب نے جو ہے وہ معافی مانگ لیا، سب نے معاف کر دیا. اس میں بس علاقے کی حد تک اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہم سب بھائی ہیں، سب پاکستانی ہیں. انڈیا والے کے ساتھ جو شوقین ہے سب ہمارے بھائی ہیں. دنیا میں جہاں پر شوق ہے وہ سب ہم بھائی ہیں. اب شوق کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت رکھیں گے اور زیادہ رکھیں گے اور کریں گے. بہت شکریہ صاحب. دوستوں، جس طرح آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام، بڑے بڑے سینئر دوست ہمارے ساتھ، ہمارے میزبان انڈیا سے گرو چرن بھائی، پاکستان سے ہمارے میزبان حاکم مدیال بھائی، افغانستان سے ہمارے میزبان حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ ہے، یہ ابھی ہم بگننگ دے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سب دوست جوائن کر لیں. آپ کو پتا ہو کہ اس ٹائم پہ ہم ہر ہفتے کو آتے ہیں پروگرام لے کر، پھر ہم اس میں گیسٹ بھی بلائیں گے. پاکستان سے بھی گیسٹ ہوں گے، افغانستان سے بھی آئیں گے، انڈیا سے بھی آئیں گے. آپ یہاں پہ سوال کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم اب بھی دے رہے ہیں، تب بھی دیں گے. لیکن ایک مرتبہ اس پروگرام کی امیج بن جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ کیانی آفیشیل پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے. اس پروگرام میں آج بھی ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی باتیں ہوئی. گرو بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس کو ایک مٹھی دانہ ڈالتے ہیں اور یہ اس دانے کی لیے آپ کی عزت رکھتا ہے اور آپ کے لیے جان کی بازی لڑا دیتا ہے. تو اس سے پیار کرنا سیکھیں. حاکم بھائی نے بڑی پیاری باتیں بتائی ہمیں. کیلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیل اب روکنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن یہ کیل جو ہے وہ اتنے خطرناک آ گئے کہ نسلوں کا جو ہے وہ بچنا ہی مشکل ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ احترام کے ساتھ اگر آپ شوق کریں گے تو آپ کی بھی عزت محفوظ رہے گی، تو دوسرے کی بھی رہے گی. کیونکہ آج اگر آپ جیت گئے ہیں اور کل میں جیت سکتا ہوں، تو پھر برابر ہو جائے گا حساب. اسی طرح حاجی صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں کی. انہوں نے بھی کہا کہ دوسرے کا خیال رکھیں. ہم جو شوقین ہیں، ہم پنڈی، میاں والی، سندھ، پشاور کا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں. اگر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی کسی سے شوق نہیں کرے گا. تو یہ شوق تبھی ہے جب ہم آپس میں بھائی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی. یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہے، ہم نے ٹائم نکال کے آپ دوستوں کے لیے بیٹھے ہیں، اس ویڈیو کو ایک مرتبہ شیئر بھی کر دیں. اور سوال اگر آپ جو ہم سے پوچھیں گے ان کے بھی جواب آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے خیر ہوئی تو اگلے ہفتے آپ دوستوں سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.